الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم المکین الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ. گرامی مرتبت جناب ممتاز احمد صدیقی صاحب زیدہ مجدو، اس مسجد کی انتظامیہ اور ادارہ سیرت القرآن کے کارکنان بالعموم اور عزیز القدر مبشر و بالخصوص برادران اسلام عزیزان گرامی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ولادت کا مبارک مہینہ ہے، اور اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کی مختلف جہتیں آپ سنتے رہتے ہیں، کبھی نعت کی صورت میں، کبھی خطاب کی صورت میں، کبھی باہمی اور مجلسی گفتگو کی صورت میں. یقیناً یہ سارے کام بڑے سعادت کے ہیں. آج کی نشست میں ہم سوسائٹی میں جو عدم برداشت کا رجحان بڑھ رہا ہے، اس حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک آئینہ ہے جسے ہم نے دیکھنے کی کوشش کرنی ہے. ابھی میں صدیقی صاحب کی کتاب کو دیکھ رہا تھا، بڑی محنت سے انہوں نے ترتیب دی ہے، اور عقائد کا حصہ جتنی خوبصورتی کے ساتھ، جتنے اچھے دلائل کے ساتھ اور بغیر زیادہ کسی تفصیل کے جامع انداز میں، یقیناً یہ ایک قابل تحسین اور قابل ستائش کاوش ہے. اللہ تعالیٰ ان کے زور قلم میں اضافہ فرمائے. آمین. اور یہ کتاب یاد ہونی چاہیے ہمارے بچوں کو. وہ کرسچنس کے مشنری سکول میں پڑھنے والے بچے ہوں، قادیانی ہوں یا دوسرے فرقوں کے لوگ ہوں، ان کو اپنے عقائد فکر ٹپس پر یاد ہوتے ہیں، یا وہ قرآن پڑھیں گے یا حدیث پڑھیں گے. اور ہمارا 70 سال کا بزرگ بھی سوال ہو تو وہ شرمندہ ہو جاتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ایک بوڑھے شخص کو کہا، بزرگوار آپ علم حاصل کر لیں. تو اس نے آگے سے ہنس کر کہا، حضرت آپ اس عمر میں علم حاصل کروں مجھے شرم آتی ہے. آپ نے فرمایا کمال ہے، تجھے جہالت سے شرم نہیں آتی، علم سے شرم آتی ہے. علم ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک حاصل کرنے کا حکم ہے. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں مخلص اہل علم نصیب ہوتے ہیں، ورنہ تو تجارت ہے یہ. خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے، کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی ہے. قیمتی اور مخلص لوگوں کی قدر کیا کریں، اور جس سوسائٹی میں مخلص لوگوں کی قدر ہوتی ہے اس سوسائٹی میں توازن قائم رہتا ہے. اس سوسائٹی میں پنپنے والی، پروان چڑھنے والی جو نسل ہے، اس کا اخلاق اور اس کی تربیت اچھی ہوتی ہے. اور جس سوسائٹی میں اٹھائی گئی قسم کے لوگ
اور بناوٹی اور تصنع کا پیکر لوگ تربیت کے منصب پر آ جائیں، جن کی اپنی تربیت نہیں ہوئی، انہوں نے بچوں کی اور نئی نسل کی تربیت کیا کرنی۔ تو آج کی نشست میں عدم برداشت کا بڑھتا ہوا رجحان اور ہماری ذمہ داریاں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، اس موضوع پر میں گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح صدیقی صاحب نے عقائد کے حوالے سے ایک کام کیا ہے، اسی طرح اگلے دفعہ جب ہم اکٹھے ہوں تو معاملات کے حوالے سے بھی چیزیں آئیں۔ عقیدہ بنیاد ہوتا ہے، بنیاد کے بغیر آپ عمارت کھڑی نہیں کر سکتے۔ عقیدہ اگر درست نہیں ہے تو نماز روزے زکاتیں قبول نہیں ہوتی۔ عقیدہ بڑا ضروری ہے۔ جب عقیدہ درست ہو جائے تو اس کے بعد صرف عقیدے پر نہیں رہنا۔ کوئی آدمی چاہے میں گھر بناتا ہوں اور بنیادیں کھود کے پھر بیٹھ جائے بس کافی ہے، تو ایسے گھر تو نہیں ہوتا۔ جو سوسائٹی کی پھر بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے، عمارت کی تشکیل ہوتی ہے، وہ معاملات اور اخلاق کی بنیاد انہوں نے رکھ دی ہے۔ اب اس کے بعد اس کی دیواریں کھڑی ہوں گی، اس کے اوپر چھت آئے گی، اس کی فنشنگ ہوگی، وہ ہمارے معاملات ہیں، مناقحات ہیں، لین دین ہے، ہمارا اخلاقیات ہے، تو یقیناً اس طرف بھی یہ توجہ دیں گے اور یہ کام اللہ تعالیٰ ان سے لے گا۔ اسلوب ان کا اچھا ہے، زیادہ تفصیل کا وقت نہیں ہے اس دور میں۔ آپ ٹو دی پوائنٹ بات کریں، قرآن کی آیت بیان کریں، ترجمہ کریں، اس کو کہیں ریلیٹ کرنا ہے ریلیٹ کریں، حدیث بیان کریں، کسی بزرگ کا قول ہے تو وہ دیں، اور بس باقی تشریحات جو ہے وہ ایک طرف رکھیں، تاکہ تھوڑے وقت میں صاف ستھرے طریقے سے اپنے عقائد کے ثبوت کے طور پر آیت بھی ہماری نسل کو آتی ہو، حدیث بھی آتی ہو، اور اسلاف کے اقوال بھی آتے ہو۔ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس کا ایک خاص پس منظر ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قریش مکہ کو اسلام کی دعوت دیتے تو قریش مکہ کو یقین نہیں آتا تھا کہ ایک شخصیت ہمارے ساتھ اتنی مخلص بھی ہو سکتی ہے۔ کائنات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پیکر اخلاص کسی کی شخصیت نہیں ہو سکتی، اور جتنا آپ پین لیتے تھے اور جتنی تکلیف آپ محسوس کرتے تھے کہ اگر ان کو میں نے ہدایت کی طرف نہ بلایا تو یہ جہنم کا ایندھن بنے گا، اللہ تعالیٰ نے اس درد کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم، لگتا ہے کہ آپ ان کے غم میں اپنی جان دے دیں، کفار کے غم میں، مومنین کا غم تو ہے ہی، کفار کے غم میں کہ یہ بیچارے جہنم میں جلیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس طرح ضدی بچے فرمائشیں کرتے ہیں، لاڈلا ضدی بچہ فرمائشیں کرے تو ماں باپ اس کی فرمائشوں کو پورا کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ضدی اور ہٹ دھرم بچوں سے بھی زیادہ قریش مکہ کٹوجتی کرتے ہیں۔ کوئی آ کے کہتا جی دیکھیں ہم تو ایسے تو نہیں مانتے آپ کو، ہم تو تبھی مانیں گے جب آپ یہ چاند 2 ٹکڑے کر دیں۔ بھلائی وہ کرنے والی بات ہے۔ ہدایت کی دعوت دی ہے، اللہ نے فرمایا ہے وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ لیکن آپ ایک ہی سوال پوچھتے کہ اگر میں یہ کر دوں تو تم ایمان لے آؤ؟ جی چاند 2 ٹکڑے کرتے ہیں پھر ہم مانتے ہیں۔ اچھا جی یہ درخت اگر آپ کے پاس چل کر آ جائے نا اور آپ کی رسالت کی گواہی دے دے تو پھر ہم تسلیم کر لیں۔ اچھا جی یہ جو کنکریاں ہیں نا یہ اگر آپ کی توحید و رسالت کی گواہی دے دے کہ تو پھر ہم سمجھیں گے۔ آپ رکانہ کے باغ میں گئے، اس کے فارم ہاؤس میں گئے، وہ بنو ہاشم سے تھا، غصے سے لال پیلا ہوا اور کہا اگر آپ بنو ہاشم سے نہ ہوتے تو میں آپ کو قتل کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا جی ایسے نہیں، میں تو پہلوان ہوں، آپ میرے ساتھ کشتی لڑیں، مجھے پچھاڑ دیں تو پھر میں دیکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر تو ہار گیا تو ایمان لے آئے؟
رحمت للعالمین کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اس کو ایمان کی طرف بلانے کے لیے آپ اس کے ساتھ کشتی کے لیے بھی تیار ہیں۔ سبحان اللہ، کہ یہ جہنم سے بچے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دست نبوت، اس کا ہاتھ دست نبوت میں آیا تو اسے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس دست نبوت کی انگلی کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج واپس چاند کا کلیجہ شک ہوتا ہے، رکانا کی کیا حیثیت تھی؟ سبحان اللہ۔ وہ آپ نے جو جھٹکا وہ چاروں شانے چیت زمین پر آ گیا، اور اس نے 100 بکریاں رکھی ہیں، میں اگر ہار گیا تو 100 بکریاں انعام دوں گا اور ایمان بھی لے آؤں۔ اٹھ کے دامن جھاڑا اور کہنے لگا ابھی میں سنبھلا نہیں تھا ایک دفعہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ایمان لے آئے، میں لے آؤں۔ پھر آپ نے جھٹکا، پھر چاروں شانے چیت تھے، پھر کھڑا ہوا، نہیں ابھی نہیں، ابھی میں سنبھلا نہیں تھا، آخری موقع ہے۔ جب تیسری مرتبہ بھی وہ چاروں شانے چیت ہوا تو رونے لگا، پھر 300 بکریاں اس کی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تیری بکریوں کی ضرورت نہیں ہے، میں تو چاہتا ہوں تو اللہ کو ایمان لے آئے۔ اتنا اخلاص جب کسی شخصیت کا ہو، ہماری سوسائٹی میں آج کل بھی کہا جاتا ہے جو آدمی لوگوں کے بارے میں زیادہ سوچے اور اپنے نفع نقصان کی پرواہ نہ کرے یا کم پرواہ کرے تو کہتے ہیں یہ بڑا دیوانہ شخص ہے، یہ دیوانہ شخص ہے، یہ مجنون آدمی ہے، اس کو اپنے نفع نقصان کی خبر ہی نہیں ہے۔ سیم یہی ورڈنگ جو ہے یہ قریش مکہ کی تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ یہ کیسا شخص ہے جس کو اپنے نفع نقصان کا پتہ ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں کرتے، دوسروں کے دکھ درد بانٹتے ہیں، یہ تو مجنون ہے نعوذ باللہ، یہ تو دیوانے ہیں۔ اب یہ اعتراض کیا کفار نے، اور قرآن کا اسلوب ہے کہ جب سابقہ انبیاء علیہ السلام میں سے جب کسی نبی اور رسول پر اعتراض ہوا تو اس کا جواب، اس اعتراض کا جواب اس نبی اور رسول علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خود دیا۔ لیکن جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اعتراض کفار اور مشرک کرتے تھے اور قسمیں اٹھا کر جواب پروردگار دیتے تھے۔ یہ ان مقامات میں سے ایک مقام یہ سورہ قلم میں ہے جو میں نے آیت تلاوت کی۔ اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ محبوب مجھے قلم کی قسم ہے اور اس علم کی قسم ہے جو فرشتے لوح محفوظ پر لکھتے ہیں، آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں۔ کفار نے الزام لگایا تھا، تو الزام کس چیز کا لگایا تھا؟ مجنون ہونے کا، دیوانہ ہونے کا، اور رب نے قسم کس کی کھائی؟ قلم کی اور لوح محفوظ کے علم کی قسم کھائی۔ بھی جو مجذوب شخص، جو مجنون ہوتا ہے، جو دیوانہ ہوتا ہے، اس کا تو لوح و قلم سے کوئی واسطہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، وہ مجنون ہے، وہ دیوانہ ہے، اس کو کیا خبر کہ لوح و قلم کیا ہے، علم کیا ہے، قلم کیا ہے، لکھنا کیا ہے، پڑھنا کیا ہے، وہ مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ لیکن اللہ نے لوح و قلم کی قسم کھا کے نہ شعور دلایا مشرکین مکہ کو، بد نصیبوں جن کے قدموں کی وجہ سے لوح و قلم کی حرمتیں قائم ہیں، تم اس ذات کی طرف جنون کی نسبت کرتے ہو، تمہیں حیا نہیں آتی؟ میں بے نیاز پروردگار لوح محفوظ کے علم کی بھی قسم کھاتا ہوں اور لوح محفوظ پر لکھنے والے قلم کی بھی قسم کھاتا ہوں، اور اعلان کرتا ہوں اے میرے محبوب آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون۔ یہ ایک دلچسپ حقیقت ہے جو اس آیت میں بیان ہوئی۔ شاید یہی وہ موقع تھا جو اقبال نے کہا تھا لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب۔ کہ لوح بھی آپ کی ذات ہے، لوح کیا ہے؟ ازل سے ابد تک جو کچھ ہونا تھا لوح پر لکھ دیا گیا، اور قلم کیا ہے؟ جس نے یہ سب کچھ لکھا ہے۔ علامہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوح بھی آپ کی ذات ہے اور قلم بھی آپ کی ذات ہے،
اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی آسمانی ہدایت کی کتابیں اور صحیفے اترے وہ سارے آپ کے وجود میں سمیٹ دیے گئے. اور گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب، اور یہ جو شیشے کی طرح کا تنا ہوا صاحبان آسمانوں کی صورت میں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود وسعتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس آسمان میں ایسے سیارے بھی موجود ہیں جو زمین سے بھی 2.5 لاکھ گنا بڑے ہیں. ہمارا سیارہ تو چھوٹا سا سیارہ ہے، سیارچہ ہے، اور اس سے لاکھوں گنا بڑے سیارے موجود ہیں. اقبال کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گنبد آبگینہ رنگ جو آیا نا آسمان، جس میں بڑے بڑے نظام موجود ہیں، یہ اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود آپ کے علم کے سمندر میں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے پانی کے سمندر میں پانی کا بلبلا ہوتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی شان ہے. تو رب نے قسم کھائی لوح کی بھی اور کہا کہ محبوب آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. جو اتنے اخلاص سے کام کرے رب کبھی اجر دینے میں کمی تو نہیں کرتا نا. محبوب آپ کے لیے اتنا اجر ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ کہنے کے بعد آگے سلسلہ کلام کو پڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق عظیم کے اوپر فائز ہیں. اب یہاں بڑی معنویت ہے. اِنَّا کا معنی بے شک، کا کا مطلب ہے آپ، یعنی آپ ذاتی حیثیت میں، نبوت اور رسالت کی وجہ سے نہیں، ذاتی حیثیت میں آپ خلق عظیم کے اوپر فائز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نبوت اور رسالت ملی ہے تو حضور کے اخلاق سنورے ہیں. حضور کے اخلاق پہلے تھے. اچھا، علی خلق عظیم کہا ہے. اب اس میں دلچسپ بات کیا ہے، میں پہلے خلق کے بارے میں عرض کر دوں. خلق کہتے ہیں باطن کی وہ راسخ کیفیت، اندر کی، نفس کی، باطن کی وہ راسخ اور مضبوط کیفیت جس کی وجہ سے اعمال سہولت اور آسانی کے ساتھ واقع ہوں. ایسے جیسے سورج سے شعاعیں نکلتی ہیں، ہوا آکسیجن دیتی ہے، چشمہ پانی دیتا ہے، بالکل بغیر کسی تکلیف کے اور تکلف کے اعمال صادر ہوں. مثلا اس کی میں مثال دوں. اگر آپ سردیوں کا موسم ہے، صبح اٹھ کر آتے ہیں اور آپ کو سردی کا احساس ہی نہیں ہوتا، اور اذان ہوتے ہی کھچے چلے آتے ہیں اللہ کے گھر میں بغیر تکلیف محسوس کیے، تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ آپ کا خلق ہے، یہ آپ کا اخلاق ہے. ایک آدمی آپ پر ظلم کرتا ہے اور آپ اسے معاف کرتے چلے جاتے ہیں اور آپ کو غصہ بھی نہیں آتا، یہ آپ کا خلق ہے. خلق ایک باطن کی مضبوط کیفیت کا نام ہے جو راسخ ہو اور بغیر کسی تکلیف اور تکلف کے صادر ہو. اب یہ خلق جس کو نصیب ہوتا ہے اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے. اور قیامت والے دن صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے کہ سب سے زیادہ وزن نامہ اعمال میں جس چیز کا ہوگا وہ انسان کا حسن اخلاق ہے. نمازوں، روزوں، زکاتوں کا اور حجوں کا ذکر جو ہے یہاں پر نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ارکان اسلام ہیں بلا شبہ، لیکن نامہ اعمال جس سے بھاری ہونا ہے وہ یہ اعمال نہیں ہے بلکہ انسان کا حسن اخلاق ہے. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک تم میں سے وہ ہوگا جس کے اخلاق تم میں سے سب سے زیادہ اچھے ہوں گے. نمازوں کی وجہ سے قرب نہیں ملنا، روزوں، زکاتوں، حج کی وجہ سے نہیں ملنا، وہ اچھے اخلاق کی وجہ سے ملنا ہے. آج چونکہ ہمارے اخلاق بگڑ گئے ہیں، آگے چل کر میں عرض کرتا ہوں، اس لیے یہ موضوع میں نے انتخاب کیا. اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہ عربی ہے اور عربی کی فصاحت اور بلاغت کے کیا کہنے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَإِنَّكَ
لصاحب خلق عظیم، آپ اخلاق عظیم والے ہیں، نا الا خلق عظیم فرمایا۔ الا خلق عظیم، اس کی معنویت اگر سمجھنی ہو تو سورہ آل عمران کی وہ آیات آنکھوں کے سامنے لائیں کہ الا کا جو کلمہ ہے، حرف ہے، یہ غلبہ کے لیے آتا ہے، تسلط کے لیے آتا ہے، استعلاء کے لیے آتا ہے۔ مثلا قل اللہم مالک الملک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی بارگاہ میں اس طرح التجا کیا کیجئے، اے ساری بادشاہتوں کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے تو بادشاہت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے تو بادشاہت چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے تو عزتوں سے سرفراز کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے تو ذلتوں سے ہمکنار کرتا ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیر، ساری بھلائیاں تیرے دست قدرت میں ہیں۔ اِنَّکَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، بے شک تو ہر چیز کے اوپر، یہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ یہ الا کا کلمہ ہے، الا کا حرف ہے جو غلبے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور اس کی دوسری مثال، بیٹا ادھر توجہ کرو، چھوڑ دو اس کو۔ اچھا، دوسری مثال، مثلا میں کہوں زید راکب علی الفرس، زید گھوڑے پر سوار ہوا، تو گھوڑا سواری ہے اور زید اس کا شاہ سوار ہے۔ اب زید گھوڑے کا محتاج نہیں ہے، گھوڑا زید کے حکم کا محتاج ہے کہ وہ کدھر لگام پھیرتا ہے اور کدھر رخ پھیرتا ہے، سواری ادھر جائے گی نا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کو اخلاق عظیم دی ہیں، نا، اللہ نے فرمایا ہم نے اخلاق عظیم کو آپ کی سواری بنا دیا ہے اور آپ اس کے شاہ سوار ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ ان کو جنون لاحق ہے، یہ مجنون ہو گئے ہیں، یہ دیوانے ہو گئے ہیں۔ مجنون اور دیوانے کا کوئی قول اور فعل حجت، دیکھیں نا، اگر دیوانہ کسی کے برتن توڑ دے یا نقصان کر دے اور لوگ شکایت لے کر اس کے والد کے پاس آئیں، والدہ کے پاس، کہ آپ کے بچے نے یہ حرکت کی ہے، تو محلے دار سمجھائیں گے یار تو بے وقوف آدمی ہے، تجھے نہیں پتا وہ دیوانہ ہے، وہ مجذوب ہے، اس نے کوئی جان بوجھ کر کیا ہے، تو تجھے عقل کرنی چاہیے، اس میں والدین کا قصور کیا ہے؟ تو مجنون کا کوئی قول اور فعل حجت، اللہ نے فرمایا محبوب انہوں نے، ان بد نصیبوں نے تو کہا تھا آپ کو جنون لاحق ہے، میں نے لوح و قلم کی قسم کھا کے تردید کی ہے۔ اور آگے سنیں محبوب، ہم نے اخلاق عظیم کو آپ کی سواری بنا دیا ہے، آپ جدھر رخ پھیر دیں گے وہی اخلاق عظیم ہوگا۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کسی نے کہ حضور کے اخلاق کے بارے میں فرمائے، تو آپ نے فرمایا سوال کرنے والے تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، آپ اگر دیکھنا ہو تو قرآن آپ کا اخلاق ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یاد رکھیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے جیسے قرآن اترا ہے ویسے ویسے حضور علیہ السلام کے اخلاق سنورے ہیں، نا، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے حضور نے کیا ہے ویسے ویسے قرآن اترا ہے۔ تو خلق عظیم آپ کا محتاج ہے، آپ خلق عظیم کے محتاج نہیں ہیں۔ اور اللہ نے کیا فرمایا دیکھیں، اللہ نے فرمایا ایک اور جگہ پر اسی کی وضاحت ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا رسول تمہیں دے دے اسے لے لو، وہ شریعت ہے، جو کر دیں گے وہ شریعت ہوگی۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ، وہ خلاف شریعت ہے۔ یہ ایک معیار ہے جو اللہ نے دیا ہے، یہ خلق عظیم، الا خلق عظیم کی مثال ہے۔ مثلا دیکھیں نا، سونا مرد کے لیے حرام ہے نا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرمائے نا، سراقہ تجھے کسرا کے سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، کس نے پہنائے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ فاروق اعظم نے پہنائے رضی اللہ عنہ۔ حضرت فاروق اعظم جو شریعت میں سب سے سخت تھے، جن کے نام سے لوگ کانپتے تھے،
انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سونا مرد پر حرام ہے، وہ جانتے تھے جو حضور فرما دیں وہی شریعت ہے، وہی اخلاق ہے، جس کا حکم دے دیں اسے لے لو وہ شریعت ہے، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ وہ خلاف شریعت ہے۔ یہ بالکل ایسے جس طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے دوسری شادی کا ارادہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی۔ آپ نے فرمایا جب تک میری بیٹی فاطمہ آپ کے گھر میں اجازت نہیں ہے۔ اب حضرت علی نے یہ نہیں کہا حضور قرآن میں تو 4 کی اجازت ہے، وہ جانتے تھے جو حضور کر دیں گے نا وہ اخلاق ہونا ہے، وہی شریعت ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اب یہ سمجھنے کے بعد یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ سارے آپ کے اخلاق کے مظاہر ہیں۔ اور اخلاق کے ایک دیکھیں نا، کوئی بھی سوسائٹی ہے، یاد رکھیں سوسائٹی کب زوال کا شکار ہوتی ہے اور کب ترقی کرتی ہے۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں، سب سے پہلے افکار، پھر افراد، پھر اشیاء۔ یہ 3 چیزیں یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے، نوجوانوں کے لیے، افکار، افراد اور اشیاء۔ پہلے فکر ہوتی ہے، پھر فرد ہوتا ہے، پھر چیزیں ہوتی ہیں، شاید۔ اگر فکر اور نظریہ اوپر رہے اور افراد اور اشیاء، بندے اور چیزیں نظریے کے اوپر قربان ہوتی رہیں تو پھر معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ پھر معاشرہ جب نظریات کے لیے قربانی دی جائے گی تو پھر معاشرہ، اور جب نظریات پس منظر میں چلے جائیں گے اور افراد قیمتی ہو جائیں گے تو پھر شخصیت پرستی اور فرقہ واریت جنم لے گی۔ جس طرح کہ ہمارے دور میں نظریات پس منظر میں چلے گئے، اب شخصیت پرستی ہے، فرقہ واریت ہے، اور جب معاملہ شخصیات سے بھی نیچے آ جائے جو اس وقت ہے اور اشیاء اہم ہو جائے تو پھر مادیت پرستی جنم لیتی ہے۔ وہ اقبال نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، خوب کہا تھا، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا محبت کی زباں ہو جا۔ یہ مادیت پرستی جنم لیتی ہے اشیاء جب اہم ہو جاتی ہیں۔ ہماری سوسائٹی اس کا شکار ہے، اس لیے عدم برداشت کا رجحان جو ہے وہ ہمیں بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سیرت طیبہ سے کہ ہم اس عدم برداشت کے رجحان کو کیسے منیمائز کر سکتے ہیں۔ ہمیں کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے بڑی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اللہ کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیرامیٹر طے کر دیے ہیں، عام حالات میں نہیں، میں جنگوں کی مثالیں دوں گا، جنگوں کی، غزوات کی۔ یاد رکھے کہا جاتا ہے جنگ میں ہر چیز جائز ہوتی ہے، عام طور پر یہی مشہور ہے، لیکن جن اخلاق عالیہ کا معیار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات اور سرایا میں اور جنگوں میں قائم کر دیا ہے، عام انسان ان معیارات کو عام حالات میں بھی قائم نہیں کر سکتا۔ مثلا یہ سبق کا پہلو ہے اس دور کے حوالے سے۔ مثلا غزوہ بدر ہے، آپ کو پتہ ہے مسلمان 313 تھے اور حالات بڑے دیگر گو تھے، ایک ایک بندہ جو ہے وہ قیمتی تھا میدان جنگ میں لڑنے کے لیے۔ دشمن کا 1000 کا لشکر ہے، یہ 313 ہیں، چند 2 گھوڑے تھے، چند اونٹ تھے اور اسلحہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ ایسی حالت میں 2 لوگ پہنچتے ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان اور ان کے ساتھ حضرت حسیل۔ وہ غزوہ بدر جا رہے تھے، لیٹ ہو گئے کسی وجہ سے، راستے میں کفار مل گئے۔ انہوں نے پوچھا جی آپ کدھر جا رہے ہیں؟ انہیں شک ہوا کفار کو، انہوں نے کہا جی بس ہم جا رہے ہیں، کام جا رہے ہیں، ٹال مٹول کی کوشش کی۔ انہوں نے قابو کر لیا، انہوں نے کہا نہیں ہمیں لگتا ہے کہ آپ بدر جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں چلو ہمارے ساتھ وعدہ کریں، وعدہ کریں کہ اگر آپ بدر میں گئے تو میدان جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے آپ شرکت نہیں کریں، وعدہ کریں۔
انہوں نے ظاہر بچنے کے لیے وعدہ کر لیا۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پہنچے نا، غزوہ بدر میں جب جنگ شروع ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارا واقعہ سنایا، تو آپ نے فرمایا انصرفا، آپ پیچھے ہٹ جائیں، نفی بعہدہم ونستعین اللہ علیہم، ہم ان کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کریں گے اور ان کے خلاف ہم اللہ سے مدد مانگیں گے، لیکن وعدہ نہیں توڑیں گے۔ آپ وعدہ کر کے آئے ہیں ان کے ساتھ کہ آپ جنگ میں شرکت نہیں کریں گے، تو آپ نہیں کریں گے شرکت۔ آپ اندازہ لگائیں، ادھر تو سارے وعدے بھول جاتے ہیں، اور 70 سال سے ہم وعدے ہی لے رہے ہیں، اور ہر آنے والا جو ہے وہ پہلے سے زیادہ لٹیرا ثابت ہوتا ہے، اور 5 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ ہم تو پہلے سے زیادہ لٹ گئے، اپنا یہ حال کہ تھک ہار گئے، لٹ بھی گئے، اور محبت وہی انداز پرانے مانگے۔ ہر مداری 5 سال بعد نئے طریقے سے لوٹنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اللہ کرے یہ حکومت ہمارے حق میں بہتر ہو۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اخلاق کا کتنا بڑا معیار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دیا ہے، اور وہ بھی جنگ کے میدان جنگ کے اندر۔ دوسری مثال سنا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو میری تلوار کا حق ادا کرے؟ غزوہ احد میں حضرت ابو دجانہ آگے بڑھے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے، میں اس کا حق ادا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ان کے حوالے کی۔ حضرت زبیر کہتے ہیں کہ میں وہ منظر دیکھ رہا تھا، حضرت زبیر اشرم مبشرم ایسے ہیں، میں منظر دیکھ رہا تھا کہ جس طرف بھی ابو دجانہ کے ہاتھ سے وہ تلوار چلتی تھی نا، سر قلم ہوتے تھے، پشتے کے پشتے لگ رہے تھے۔ لیکن میں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک عورت کے اوپر ایسے تلوار آئی ہے، ابو دجانہ نے رکھی ہے، اور رکھنے کے بعد کچھ اس عورت سے بات کی اور پھر پیچھے ہٹا لی۔ میں حیران تھا کہ جنگ ختم ہوگی تو میں یہ ابو دجانہ سے پوچھوں گا یہ کیا چکر تھا، اور عورت کوئی عام عورت نہیں تھی، وہ ابو سفیان کی بیوی ہندہ تھی جو جنگ کے لیے بھڑکا رہی تھی لوگوں کو، کفار کو، ان کو شرم اور عار دلا رہی تھی۔ جب بھگدڑ مچی تھی نا تو اس حالت آپ اندازہ لگائیں کہ جب حضرت زبیر کہتے ہیں کہ میں نے جنگ کے بعد پوچھا کہ ابو دجانہ یہ عجیب منظر میں نے دیکھا کہ ہندہ کے سر پر تلوار آئی اور ایسی بدبخت عورت تو نے چھوڑ دی، تو نے تلوار پیچھے ہٹا لی۔ انہوں نے کہا میں نے اسے کہا تھا جب تلوار اس کے سر پر رکھی تو ایک جملہ میں نے کہا تھا، انی اکرمت سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ رسول اللہ کی تلوار ہے، میں اس کے اکرام اور عزت کے لیے میں تیرے اوپر نہیں چلا رہا کہ حضور کی تلوار ہو اور خواتین کے اوپر چلے۔ اندازہ لگا لیں کیا معیار ہے جناب، اور کیا اخلاق کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ بھی اس اخلاق میں رنگے ہوئے ہیں۔ مکی زندگی کے 13 سال ہے، 13 سال، کون سی اذیت تھی جو مکی زندگی میں مسلمانوں کو نہیں دی گئی؟ تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹنا ہو، سینے پر بھاری پتھر رکھنا ہو، انگاروں پر لٹانا ہو، سولی پر چڑھانا ہو، رسی کے ساتھ باندھ کر تپتی ہوئی زمین پر گھسیٹنا ہو، شیب ابی طالب کی محصوری ہو، کون سا جرم تھا، جرم نہیں تھا جو کفار نے نہیں کیا، اور ظلم کی کون سی کیفیت تھی جو انہوں نے بپا نہیں کی؟ لیکن کیا کوئی حدیث، کوئی روایت آپ دکھا سکتے ہیں جس میں کسی صحابی نے کفار کو گالی دی ہو؟ جب تکلیف ہوتی ہے تو پھر گالیاں نکلتی ہیں، مجھے کوئی تکلیف پہنچے تو فوراً میں گالی دوں گا، آپ کو پہنچے آپ بھی گالی دیں گے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، لیکن اس کے معیار پر پورا اترنا اور ان کے اخلاق کو اپنانا بڑا مشکل کام۔ 13 سال مکی زندگی کے گزرے لیکن آپ کے کسی غلام نے کسی کو گالی نہیں دی، اس لیے کہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی چیز جو نامہ اعمال میں ہوگی وہ انسان کا حسن اخلاق ہے،
اور بے شک اللہ تعالیٰ فحش کو اور گالی دینے والے کو پسند نہیں کرتا. صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے. جو فحش گفتگو کرتا ہے اور گالی بکتا ہے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا, اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے. تو وہ جو 13 سال مکی زندگی کے تھے وہ تو ظلم سہتے ہوئے انہوں نے گزارے تھے. اس وقت انہوں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی. اب تو اسلام آ گیا ہے, اب تو اسلام کو غلبہ ملا ہے, تو اس وقت وہ کیسے ایسی حرکت کر سکتے تھے. یہ بے شمار واقعات ہیں. میں آپ کے سامنے 5-7 واقعات مزید رکھتا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہماری اخلاقی گراوٹ جو ہے وہ کس نہج تک پہنچ چکی ہے. وہ مذہبی لوگ ہوں یا سیاسی لوگ, اخلاقی حوالے سے یا پھر شعبہ تعلیم کے ہوں یا میڈیکل کے ہوں یا انجینئرنگ کے ہوں. جب سیلاب آتا ہے نا تو سیلاب زوال آتا ہے, زوال سیلاب کی طرح ہوتا ہے. پھر اس کی زد میں نشیب بھی آتے ہیں, فراز بھی آتے ہیں, بلندی بھی آتی ہے, پستی بھی آتی ہے. ہم اس وقت مجموعی طور پر زوال کا شکار ہیں. تو زوال کا شکار معاشرے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوتے ہیں, اخلاقی طور پر وہ کمزور ہو جاتے ہیں. اسی لیے تو پھر بھیک مانگنی پڑتی ہے. اگر ہم خوددار ہوتے, غیرت مند ہوتے اور تھوڑی بہت کوشش کرتے اور لٹیروں کا احتساب کرتے تو یقیناً 70 سال سے ہم دھوکے نہ کھا رہے ہوتے. یہ جو دھوکے کھائے ہیں نا وہ ہم نے اپنی غفلت کی وجہ سے کھائے. تو دوستان گرامی مرتبت, یہ عرض کرنے کے بعد میں چند ایک مثالیں اور دیتا ہوں. حضرت سعد مکہ میں داخل ہو چکے ہیں. ابو سفیان ایک دن پہلے مسلمان ہو چکا ہے. حضرت عباس اس کو لائے ہیں بٹھا کر. حضرت عمر نے دیکھا, تلوار پکڑی اور کہا یہ دشمن خدا قابو آیا ہے, اس کو میں سر قلم کر دوں. جو بدر کے علاوہ ہر جنگ کی قیادت کرتے رہے ابو سفیان, عالم کفر میں, حالت کفر میں پہلے. تو حضرت عباس نے بٹھایا, کھینچ کے دوڑا کے لے آئے حضرت عمر سے بچا کے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ابو سفیان یہ اسلام لانا چاہتا ہے. آپ نے اسے کلمہ پڑھایا, انہوں نے اسلام قبول کیا. اب حضرت عباس بڑے معاملہ فہم تھے, بڑے ہی معاملہ فہم تھے. کسی نے انہی سے پوچھا تھا نا کہ جناب عباس عمر میں آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا جہاں تک بڑے ہونے کا تعلق ہے وہ تو سرکار مجھ سے بڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ولادت میری پہلے ہوئی تھی. وہ اکبر منی ولاکین ولدت تو قبلہ. وہ یعنی ایسا ادب ہے اور ایسی معاملہ فہمی ہے کہ لفظ بھی وہ استعمال نہیں کرتے جس سے گستاخی کا شائبہ ہو سکے. بڑے معاملہ فہم تھے. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قریش مکہ کے سردار ہیں ابو سفیان, اور ان کو عزت بھی چاہیے. ساتھ اسلام تو قبول کیا ہے نا, اب ان کو عزت بھی چاہیے, امتیاز چاہیے ان کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے بھی امان. ساری جنگوں کی قیادت کرنے والا کافر ہے. حد نہیں ہو گئی ہے. اس دسترخوان رحمت سے بیگانے بھی محروم نہیں رہتے تو اپنے کیسے رہ سکتے. ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا گھر تو چھوٹا سا ہے, سردار تھا نا, اپنی قوم کی فکر تھی, اور ہمارے لیڈر تو ہمیں بیچنے پر تلے ہوئے ہیں اور مقروض کرنے پر تلے ہوئے ہیں. تو یہ کہنے لگا حضور میرا گھر تو چھوٹا سا ہے, اس میں تو بڑے چند لوگ آئیں گے. آپ نے فرمایا اچھا جو حرم کعبہ میں پناہ لے لے اسے بھی امان. ابو سفیان نے کہا حضور سارا مکہ جو ہے وہ حرم کعبہ میں بھی اکٹھا نہیں ہو سکے گا. آپ نے فرمایا جو اپنے گھر میں بیٹھ کر کنڈی لگا لے اس کو بھی امان ہے. ابو سفیان نے کہا ہاں اس میں بڑی وسعت ہے. یعنی یہ کافر ہے اور اس کی عزت افزائی کمال نہیں ہو گیا. ہاں ہے ہمارے ایسے اخلاق. ہمیں تو کسی نے ایک دفعہ ٹارگٹ کیا ہو ہم اس کو زندگی بھر نہیں معاف کرتے, سانس نکل جاتی ہے اور دل سے کینہ نہیں جاتا. اور یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے حضور کے محبوب چچا حضرت سید الشہداء امیر حمزہ شہید ہوئے تھے رضی اللہ.
اور کتنے صحابہ شہید ہوئے، کس طرح ٹارگٹ کیا انہوں نے، لیکن آ گئے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جب کوئی شخص توبہ کر لے تو اسے معاف کر دیں بھائی۔ جب اللہ رسول معاف کر دیتے ہیں تو میں اور آپ کیوں ڈٹے ہوتے ہیں اس کو معاف نہ کرنے پر؟ اچھا، جب لشکر کا مظاہرہ کرایا، مشاہدہ کرایا، حضور نے فرمایا حضرت عباس کو یہ لشکر جا رہا ہے، ابو سفیان کو مشاہدہ کرائیں کہ ایسے نہیں ہے، لشکر کتنا بڑا ہے اور منظم کتنا ہے۔ اب دستے جا رہے ہیں، آپ ادھر چلے جائیں۔ ایک دستے کی قیادت جو ہے وہ حضرت سعد کر رہے ہیں، حضرت سعد، اور حضرت سعد کے ہاتھ میں جھنڈا ہے اسلام کا جو حضور نے تھمایا تھا۔ اب حضرت سعد جب گزرتے ہیں تو سامنے ابو سفیان نظر آتا ہے، انہیں نہیں خبر تھی کہ یہ مسلمان ہو گئے، بس ابو سفیان کے نظر آنے کی دیر تھی کہ خون کھول اٹھانا ظاہر ہے۔ 13 سال مکی زندگی کے، پھر مدینے میں ہجرت کے بعد بھی سکھ سے تو نہیں بیٹھنے دیا نا قریش مکہ نے۔ بدر کا غزوہ مسلط کیا، احد کا کیا، خندق کا کیا، یہودیوں کے پلے بیک سنگر بن کر خیبر کا غزوہ، تو یہ سارے کے سارے واقعات، اور حدیبیہ میں بغیر عمرہ کیے واپس آنا پڑا، تو سارے مناظر آنکھوں کے سامنے گھومے نا، تو ابو سفیان کو دیکھا اور نعرہ لگایا نا حضرت سعد نے رضی اللہ عنہ، الیوم یوم الملحمہ، آج خون ریزی کا دن ہے، آج ہم انتقام لیں گے، آج ہم قصاص لیں گے، جس نے جو ظلم کیا ہے اس کا بدلہ لیں گے۔ شرعی طور پر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، ظاہر ہے جتنا ظلم کیا ہے اتنا بدلہ لینا جائز ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جائز ہے کہ نہیں ہے؟ قصاص کا قانون یہی تو ہے، جتنا ظلم ہوا ہے اتنا بدلہ لیں۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا نا، ابو سفیان لرز گیا، جب اس نے سنا لرز گیا، عرض کی حضور یہ دیکھیں یہ سعد کیا کہہ رہا ہے، ڈر گیا، ہائے ہائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاذب سعد ولیکن الیوم یوم المرحمہ، سعد کی بات درست نہیں ہے، آج اللہ کی رحمتیں تقسیم کرنے کا دن۔ عجیب رنگ ہے جناب، یہ اس طرح برداشت پیدا ہوتی ہے اور عدم برداشت ختم ہوتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے۔ اب ام ہانی حضرت ابو طالب کی بیٹی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن ہے سگی۔ اب حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تو ام ہانی کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سسرال کے شوہر کے کچھ رشتہ دار میرے گھر میں پناہ لے چکے ہیں، میں نے ان کو پناہ دے دی، لیکن علی ان کو قتل کرنا چاہتا ہے، مارنا چاہتا ہے۔ اس عزت دینے والے رسول نے فرمایا جسے ام ہانی نے پناہ دی ہے اسے ہم بھی پناہ دیتے ہیں، اور علی کو چاہیے کہ ان سے تعرض نہ کرے، چھوڑ دے۔ آپ اندازہ لگائیں کیسے کیسے ایک معیار سیٹ کیے، وہ بھی جنگوں کی حالت میں۔ میں ایک دو اور مثالیں دوں۔ آج کل جو ہے وہ فتویٰ بازی بڑی ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ کافروں کو تو مسلمان نہیں کر سکتے، مسلمانوں کو فارغ رہنے سے بہتر ہے چلو کسی کو مشرک بنا لیں، کسی کو گستاخ بنا لیں، کسی کو کافر بنا لیں، یہ ایک عجیب رنگ ہے۔ ابو محذورہ نام کا ایک لڑکا تھا، جس طرح یہ ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکا۔ حضرت بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دے رہے ہیں، حضور کا فرمان ہے بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دیں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں میں جبین نیاز جھکانے کا شوق پورا کروں۔ جو مکہ کے لوگ تھے، سردار تھے، ان پر تو لرزہ طاری ہو گیا کہ ایک غلام کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوگا، ان کے لیے تو موت تھی۔ قبائلی نظام میں تفاخر، فخر، غرور کے مارے ہوئے وہ لوگ تھے۔ اور کچھ صحابہ بھی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑا تاریخی موقع ہے، اگر یہ شرف کسی قبیلے کے سربراہ کو بخش دینا، ہو سکتا ہے پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی باتیں سنی ہوں گی اور فیصلہ کن انداز میں ارشاد فرمایا ہوگا، نا بینا، جب امیہ بن خلف کی تپتی ہوئی ریت پر گھسٹ گھسٹ کر
اللہ احد کہنے کا مرحلہ تھا تو میرا بلال سب سے آگے تھا۔ آج کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنے کا مرحلہ آیا ہے تو یہ شرف بھی میرے بلال کو بخشا جائے۔ کیا مساوات ہے اور کیا محبت ہے۔ اب حضرت بلال نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج جب میں اذان دیتا تھا تو رخ میں کعبہ کی طرف کرتا تھا، اب تو کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہوں، رخ کدھر کروں؟ سبحان اللہ۔ وہ اعلیٰ حضرت نے خوب کہا تھا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ آپ نے فرمایا، بلال میری طرف دیکھ لو۔ اب حضرت بلال رخ مصطفیٰ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور حضور کا چہرہ دیکھے بغیر وہ اذان ہی نہیں دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انہوں نے اذان دینی چھوڑ دی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو حضرت بلال نے اذان دی۔ وہاں کچھ لڑکے تھے قریش مکہ کے، کافروں کے بچے، کافر لڑکے، 5-7 کا جتھا تھا۔ انہوں نے حضرت بلال کی اذان کی نقل اتاری اور مذاق اڑایا۔ ابو محذورہ کی آواز قدر بلند تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کس کی آواز ہے؟ اسے میرے پاس لے آئے۔ تو وہ چند لڑکے تھے، صحابہ پکڑ کے لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ نے فرمایا، کس کی آواز تھی؟ جس طرح بچے کرتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک کے کھاتے میں ڈال دی بات۔ تو سب نے مل کر کہا، یہ ابو محذورہ کی آواز تھی۔ اس کی آواز چونکہ بلند تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا باقیوں کو چھوڑ دو، ابو محذورہ کو روک لو۔ اب وہ تو کانپ رہا ہے، کافر ہے، کافر کا بیٹا ہے بھی لڑکا، کہ میں پھنس گیا، بہت بڑی غلطی کی ہے، ان کے اسلام کے شعار اذان کا میں نے مذاق اڑایا ہے، نقل اتاری ہے، میں تو گیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا اور پاس بلا کر درہموں کی ایک تھیلی بطور انعام دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ درہموں کی تھیلی بطور انعام دی اور ہمیں سبق دیا کہ خوبی اگر کافر کے بیٹے میں بھی پائی جائے نا تو اس کی بھی حوصلہ افزائی کریں۔ ہم تو اپنوں میں پائی جانے والی خوبیوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، حسد کا شکار ہوتے ہیں۔ حسد سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جب بھی کسی میں خوبی دیکھیں فوراً ماشاءاللہ کہیں، فوراً ماشاءاللہ کہیں، قرض اسی وقت اتار دیں، دل میں رکھیں گے تو حسد پیدا ہو جائے گا۔ اتنا سا فرق پڑتا ہے، نقد حساب چکا دیں گے تو بچ جائیں گے، ورنہ حسد کا شکار ہو جائے گا۔ اب کافر تھا، کافر کا بچہ تھا، آواز اس کی خوبصورت تھی، تو رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوبی کی تعریف فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی تھے غزوہ بدر میں، ان کے والد قتل ہو گئے، کافر تھے، وہ پریشان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے غلام، میرے صحابی، کیا اپنے والد کے قتل ہونے پر دکھی ہو؟ کہنے لگے، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس پر دکھی نہیں ہوں، میں اس پر دکھی ہوں کہ میرے والد جو ہے وہ بڑے سخی آدمی تھے، میری امید تھی کہ شاید ان کا انجام اچھا ہو، میں ان کے برے انجام کے اوپر دکھی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں آپ کے والد واقعتاً بڑے سخی تھے۔ تو کافروں کی اور کافروں کے بچوں کی پائی جانے والی صفت کی خوبی کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ حضور کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے تو پھر اپنے ہیں۔ خیر، درہموں کی تھیلی دی، آواز کی تعریف کی، پھر پاس بلا کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا، پھر سینے کے اوپر ہاتھ پھیرا ابو محذورہ کے، اور دعا دی، بارک اللہ فیک و بارک اللہ علیک۔
اللہ تیرے اندر بھی برکتیں نازل کرے اور تیرے اوپر بھی برکتیں نازل کرے۔ اب پیچھے کوئی چیز رہ تو نہیں گئی تھی نا، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ ابو معذورہ نے کلمہ پڑھ لیا، اب کلمہ پڑھا، اسلام قبول کر لیا، اب دل مچل گیا جناب، اس جو چند لمحے پہلے کافر لڑکا تھا اس کا دل مچل گیا۔ عرض کرنے لگے دیکھیں ذرا انعام بھی ملا تھا، دست شفقت بھی پھرا تھا، سینے پر بھی ہاتھ پھرا، توجہ بھی ملی، تو اس نے دیکھا دریائے عطا جو ہے وہ پورے جوش میں ہے، تو میں کیوں نہ ایک نعمت اور لے لوں۔ آیا کیا خوبصورت سوال کیا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مکے کا مؤذن مقرر فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ابو معذورہ، ہم نے تجھے مکے کا مؤذن مقرر فرمایا، اور زندگی کی آخری سانسوں تک وہ مکے کے مؤذن رہ جائے۔ ایک کافر لڑکا آیا تھا مسلمانوں کے شعار آذان کا مذاق اڑانے اور نقل اتارنے، اور وہ مکے کا مؤذن بن گیا۔ یہ اخلاق ہے۔ اور ہمارا اخلاق کیا ہے؟ کوئی بچہ مسجد میں آ جائے، ہاف سلیوز پہنے ہوں یا پینٹ پہنی ہو یا سر پر ٹوپی نہ ہو، تو جو بابے اس کے ساتھ ہمارے سلوک کرتے ہیں نا، تو وہ دوبارہ آنے کا پھر سوچتا بھی نہیں ہے۔ پھر وہ ویڈیو گیم پر بیٹھے گا اور یہ سارا ثواب جو ہوگا ان بابو کو ہوگا، پھر وہ مووی دیکھے گا یا وہ گندی فلمیں دیکھے گا یا ویڈیو گیم کھیلے گا یا چوری چکاری کرے گا یا نشہ کرے گا، وہ سارا ثواب ان بابوں کے کھاتوں میں جائے گا جنہوں نے ان کو بھگایا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ضرور مد نظر رکھیں، محبت سے سمجھائیں۔ ایک ہمارے بچے جو مسجد میں آتے ہیں ان کا تو یہ جرم نہیں ہے کہ وہ اذان کا مذاق اڑائیں، اتنا بڑا جرم تو نہیں کرتے وہ، ہاں جی اتنا بڑا جرم تو نہیں کرتے، شرارت کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کون سی اللہ رسول کی گستاخی کر دی ہے؟ بھئی بچے ہیں، یہ عمر ہی ایسی ہے، تو اپنے بچوں کے اوپر رحم کریں اور اپنے اخلاق سے ان کو اللہ کے قریب کریں، نہ کہ اپنے سخت رویے کی وجہ سے ان کو مسجدوں سے بھگانے کا ذریعہ بنے۔ ایک دو اور واقعات میں عرض کرتا ہوں اس حوالے سے۔ کیسا اخلاق ہے جناب، لطف آ رہا ہے کہ نہیں؟ یہ معیار ہے جناب۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ دو لوگ بڑے معروف ہیں، ایک اکرمہ بن ابو جہل اور ایک صفوان ابن امیہ۔ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا ہے، اور ابو جہل جو ہے عمر ابن ہشام ابو جہل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امت مسلمہ کا فرعون قرار دیا، اور اتنا غرور تھا اس میں، اتنا تکبر تھا۔ جب یہ بدر میں قتل ہوا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود تلوار لے کر اس کا سر قلم کرنے لگے، تو کہنے لگا او چرواہے، یہ میرا سر تھوڑا سا گردن نیچے سے کر کے کاٹنا، تاکہ جہاں میرا سر پڑا ہوا ہو پتہ چلے کسی سردار کا سر پڑا ہوا۔ اتنا غرور اور تکبر تھا۔ اب اس کا بیٹا اکرمہ ہر شر کے پیچھے جو ہے یہ پلے بیک سنگر ہوتے تھے۔ اب عجیب و غریب کیفیت ہے، اکرمہ مکہ فتح ہو گیا، اس نے گھوڑا تیار کیا اور یمن کی طرف بھاگ نکلا، لیکن اس سے پہلے گفتگو ہوئی اس کی اپنی بیوی کے ساتھ۔ اس کی بیوی نے کہا، اکرمہ کی بیوی نے، کہ تم چلے جاؤ، سب کو معافی مل گئی ہے، تم بھی جا کر معافی مانگ لو۔ اکرمہ نے کہا لگتا ہے تو میرے ساتھ زندگی گزار کے نا تنگ آ گئی ہے، تو چاہتی ہے کہ میرا سر میرے دھڑ پر سلامت نہ رہے۔ اچھا مشورہ تو دے رہی ہے، تجھے نہیں خبر میں کس کا بیٹا ہوں؟ سب کو معافی مل سکتی ہے، مجھے نہیں مل سکتی۔ اللہ اکبر۔ اکرمہ کی بیوی کی آبزرویشن سنے، اس نے کہا اکرمہ جتنے بے مروت تم ہو نا، اللہ کا رسول کبھی اتنا بے مروت نہیں ہو سکتا، چلے جاؤ معافی مل جائے۔ اس نے نہ مانی بات، یمن کی طرف بھاگ نکلا۔ اب جب یمن کی طرف بھاگ نکلا خودکشی کرنے کے لیے، کشتی میں بیٹھا، طوفان آیا، حالات دیگر گوں ہوئے، تو اللہ نے دل بدلنے ہوتے ہیں نا۔ حدیث پاک ہے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، وہ ایسے کر دے یا ایسے کر دے، وہ مالک ہے۔ دل بدلنا اسباب اللہ نے پیدا کرنے تھے۔
اب سمندری طوفان آیا، بچنے کی امید نہ رہی۔ اکرمہ نے کہا اگر یہ میں سمندری طوفان سے بچ گیا نا، اگر اللہ نے مجھے بچا لیا جس اللہ کی دعوت محمد دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں مان لوں گا۔ تو وہ بچ گیا۔ جب ساحل پر آیا تو بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، بیوی موجود ہے۔ اس نے کہا جی میں پوچھ کر آئی ہوں، انہوں نے آپ کو بھی معاف کر دیا ہے۔ تو دل تو پہلے تبدیل ہو چکا تھا، اب بیوی لے کے پہنچی۔ سبحان اللہ۔ اکرمہ نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری بیوی کوئی پیغام لے کر آئی تھی، واقعتاً آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا ہاں معاف کر دیا، لیکن ابھی اکرمہ آیا نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کیا اور فرمایا ابھی اکرمہ آ رہا ہے اسلام قبول کرنے۔ ابو جہل کے مظالم سے کسی ایک آدمی کا بھی سینہ محفوظ نہیں ہے جو چھلنی نہ ہوا، لیکن ابو جہل جتنا بھی برا تھا اکرمہ کا تو باپ ہے نا، اس لیے تم نے اکرمہ کے سامنے ابو جہل کے بارے میں برے لفظ نہیں کہنے کے۔ کیا پیکر اخلاق ہیں جناب۔ اکرمہ کے آنے سے پہلے صحابہ کو تلقین کر رہے ہیں کہ ابو جہل کے بارے میں کوئی نیگیٹو تبصرہ، اس کا تو باپ ہے نا، اسے تکلیف ہوگی۔ اور ہم تو اپنوں کو بھی معاف نہیں کرتے جن وہ مسلمان ہوئے اور اسلام کے راستے میں لڑتے رہے۔ تبدیلی تلوار سے یا گن پوائنٹ پر نہیں آتی۔ ابھی 20-30 سال گن پوائنٹ والا اسلام آیا تھا، کلاشن کوف والا اسلام آیا تھا۔ اس سے تبدیلی نہیں آتی، تبدیلی اخلاق سے آتی ہے، تربیت سے آتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا جو میں واقعہ اس سے ملتا جلتا ہے وہ صفوان ابن امیہ کا ہے۔ اب صفوان ابن امیہ بن خلف کا بیٹا ہے۔ یہ بڑا سخت قسم کا کافر تھا، بلکہ غزوہ بدر میں جب کافر مارے گئے نا، 70-72 کافر مارے گئے، تو اس نے عمیر ابن وہب کو بھیجا، اس کا کزن تھا، اور کہا کہ اگر تو محمد کو قتل کرا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، تو کیا بات ہوگی، اتنا میں تجھے انعام دوں گا۔ اس نے کہا جی اگر میں مار دیا گیا تو پھر، اس نے کہا جی پھر تیرے بچوں کی کفالت میرے سے۔ اب عمیر ابن وہب یہاں سے گیا، مدینہ پہنچا، صحابہ کرام نے اسے دیکھا تو اسے پکڑ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے۔ آپ نے پوچھا کس نیت سے آئے ہو؟ میں ویسے آیا تھا۔ آپ نے سینے پر ہاتھ پھیرا، کینہ نکل گیا۔ وہ جو قتل کرنے آیا تھا وہ خود مقتول ہو گیا جناب، محبت کا مقتول ہو گیا، شہید محبت، مسلمان ہو گیا۔ خیر، وہی عمیر ابن وہب آیا، ظاہر صفوان سے تعلق تو تھا نا، رشتہ داری تھی، تعلق تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو معافی ہے یہ صفوان ابن امیہ کے لیے بھی ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عمیر ابن وہب نے کہا وہ تو جدہ کی طرف بھاگ گیا ہے، جدہ کی طرف، وہ تو ڈرا ہوا ہے۔ آپ حضور کرم نوازی نہیں فرماتے، کوئی نشانی دے دیں، میں اس کو دکھا کے لے آؤں کہ تجھے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا ہے۔ آپ نے اپنی مبارک دستار اتار کر کیا معیار ہے جناب اخلاق کا۔ کوئی گالی نہیں ہے، کوئی گلوچ نہیں ہے، کوئی حفوات نہیں ہے۔ مکہ فتح ہو چکا ہے، جب فاتح ہوتا ہے نا اس میں تو غرور ہی بڑا ہوتا ہے، تکبر ہی بڑا ہوتا ہے، لیکن جب آپ مکہ میں داخل ہوئے، صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کی ریش مبارک کجاوے کو پیشانی اور ریش چھو رہی تھی، اتنی عاجزی اور سر جھکا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صفوان ابن امیہ کو وہ دستار مبارک دکھا کر جناب عمیر ابن وہب حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ صفوان نے پوچھا یہ عمیر مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے معافی مل گئی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مل گئی۔ اچھا میں ابھی، صفوان کہنے لگا میں ابھی اسلام قبول نہیں کرتا، میں 2 مہینے سوچوں گا پھر دیکھوں گا۔ کافر ہے لیکن آکڑ نہیں گئی، رسی جل گئی، بل نہ گیا، پتہ ہے شکست کھا گئے ہیں، کوئی امید نہیں ہے، ان کے رحم و کرم پر ہیں، لیکن لاڈو سے باز نہیں آئے تھے۔ میں 2 مہینے کا وقت لینا چاہتا ہوں، میں سوچ بچار کروں گا پھر۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوان کوئی بات نہیں، تم 2 کی بجائے 4 مہینے لے لیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کیا حسن اخلاق ہے جناب۔ اور پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، وہ کدھر ہے؟ ابو لہب تبت یدا ابی لہب، جس کی مذمت میں سورت اتری ہے، پوچھا وہ کدھر ہے؟ پتہ چلا وہ ہیں، ان کو بلا کر لایا گیا۔ آپ نے ایک ہاتھ میں ایک کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے میں دوسرے کا، اور کعبہ کے اندر تشریف لے گئے اور فرمایا میں نے رب سے دعا مانگی تھی، یہ میرے چچا کے بیٹے ہیں، اللہ ان کو اسلام کی ہدایت سے آشنا فرمائے۔ یعنی یہ رنگ ہیں، یہ کیفیات ہیں۔ ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم تو اپنوں کو معاف نہیں کرتے، غیروں کو معاف کرنے کا مرحلہ تو بعد میں آئے گا۔ ہمیں اپنے اخلاق سنوارنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ حضرت سہیل بن عمر جو صلح حدیبیہ کے موقع پر سفیر تھے قریش مکہ کی طرف سے، اور معاہدہ لکھا جا رہا تھا، یہ بڑا دانا آدمی تھا۔ کہتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ اسلام قبول کرنے آ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی سہیل ابن عمر اسلام قبول کرنے آ رہا ہے، اسے تیکھی نظروں سے نہیں دیکھنا۔ کیا دل رکھنے کے انداز ہے جناب۔ کوئی کافر رہا ہے، صلح حدیبیہ اس کی وجہ سے عمرہ کیے بغیر جانا پڑا تھا، ابو جندل اس کا بیٹا تھا، وہ ابھی معاہدہ لکھا نہیں گیا تھا، شرط نافذ اس نے کرا لی، تو کافی سارے مسائل تھے، لیکن آپ نے فرمایا وہ آ رہا ہے، اسے تیکھی نظروں سے نہیں دیکھنی، نظریں جھکا کے رکھنی ہے، وہ اسلام قبول کرنے آ رہا ہے، اور ہم کوئی کسی سے غلطی ہو جائے اتنے غور سے اسے تاڑتے ہیں کہ وہ پھر واپس آنے کی ہمت ہی نہیں کرتا۔ تو خدا کے لیے یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن اخلاق ہے، اور ہماری سوسائٹی میں جو عدم برداشت کا بڑھتا ہوا رجحان ہے، ضرورت ہے کہ یہ چیزیں نئی نسل تک منتقل کی جائیں، اور ان کو بتایا جائے کہ ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ رحمت للعالمین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے۔ یہ رحمت کے پہلو کو اجاگر کیا جائے۔ دیکھیں نا، یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ بڑا سادہ سی چیز میں بتاتا ہوں۔ آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت آمنہ۔ آمنہ کا کیا معنی ہے؟ امن والی، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کی دایا جنہوں نے دودھ پلایا ان کا کیا نام ہے؟ حلیمہ۔ حلیمہ کا معنی ہے حلم والی، برداشت والی، بردباری والی۔ جس شہر میں تشریف لائے اس کا کیا نام تھا؟ البلد الامین، امن والا شہر ہے، ایسے کہ نہیں ہے؟ امن والا شہر۔ اس کے بعد تھوڑا سا آگے چلیں، جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کا جو دین ہے اس کا نام کیا ہے؟ اسلام نکلا ہے سلامتن سے، سلامتی سے، ٹھیک ہے۔ اور جو ایمان ہے یہ نکلا ہے امن سے۔ اور مسلم اور مومن کی تعریف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان، اور مومن وہ ہے جس کے ہوتے ہوئے لوگ اپنی عزت و آبرو، جان و مال اور اولاد کو محفوظ سمجھیں، امن میں سمجھیں، وہ مومن ہے۔ تعریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی۔ پھر اس پر بھی بس نہیں ہے، اس پر بھی بس نہیں ہے۔ ہمارا جو رب ہے وہ کون ہے؟ الرحمن الرحیم۔ اس نے تعارف جبار قہار سے نہیں کرایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن۔ اس کا رحمت کا رشتہ ہے اپنی مخلوق کے ساتھ، اور جو اس نے محبوب عطا فرمائے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ کوئی ایک رشتہ تو نہیں ہے۔ پھر آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد رکوع سجود قیام کرا کے کیا کہتے ہیں؟ دائیں جانب جب رخ پھیرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری دائیں جانب والوں، میں اللہ رسول کی بارگاہ میں جھک کے آ رہا ہوں، میری طرف سے تمہیں سلامتی اور رحمت کا پیغام ہے۔ میرے بائیں جانب والوں، تمہیں بھی میری طرف سے سلامتی اور رحمت کا پیغام ہے۔ اس پر بھی بس نہیں ہے۔ حکم ہوا کہ جب ایک مسلمان کے مسلمان پر کچھ حقوق ہیں
ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب مسلمان اپنے بھائی سے ملے تو اسے سلام کرے، ہے کہ نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کا حکم ہے۔ اور اگر دو لوگ جا رہے ہیں اور درمیان میں درخت آ گیا ہے اور ایک ادھر سے گزرا ہے ایک ادھر سے گزرا ہے، تو جب ملے تو ایک دوسرے کو پھر کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس دوران بھی اگر تھوڑا بہت بھی نیت میں فرق آیا ہے تو اپنی زبان سے اقرار کر کے سلامتی کا پیغام دے کے اس کو دور کر دے، اس نفرت کو۔ اس پر بھی بس نہیں، جنت کا نام ہے دار السلام۔ جنت کا نام کیا ہے؟ ادخلنا الجنت دار السلام، ہم کہتے ہیں نا، اس جنت میں داخل فرما جو سلامتی کا گھر ہے۔ مجھے یہ بتائیں، جنت کا گھر نام ہے دار السلام، سلامتی کا گھر، تو جو فتنہ پروری کرتا ہے وہ سلامتی کے گھر میں جا سکتا ہے؟ بھئی کوئی سلامتی کا کام کرے گا تو جنت دار السلام میں جائے گا نا۔ جس کا کام ہی ساری زندگی فتنہ پھیلانا رہا ہو، اس نے کہاں جنت میں جانا؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اہل بیت سے بندہ بغض رکھے اور کہے میں جنت میں جاؤں گا، کیسے جائے گا؟ بھئی جنتی جوانوں کے سردار تو حسن حسین ہیں، جنتی خواتین کی سردار جو ہیں وہ حضرت فاطمہ الزہرا ہیں، ان سے بغض رکھ کے کیسے جنت میں جا سکتے؟ اسی طرح سے فتنہ پروری کر کے دارالسلام میں کیسے جا سکتے؟ تو یہ اتنے مضبوط ہمارے امن و سلامتی کے حوالے ہیں، اگر ان سب حوالوں کے باوجود بھی اگر ہم گالم گلوچ کریں یا ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں یا اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کریں، یقیناً اس کا مطلب ہے ہم نے پھر سیرت طیبہ سے کسب فیض کیا ہی نہیں۔ یہ زبانی کلامی باتیں ہی ہیں، بس نعرے ہی ہیں، عمل کی طرف ہم آئے ہی نہیں۔ عمل کی سوکھتی رگ میں ذرا سا خون شامل کر، میرے ہمدم یوں ہی باتیں بنا کر کچھ نہیں ملتا۔ اور سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گئے۔ پھول تو خوشبو سے پہچانا جاتا ہے اور انسان اپنے کردار اور اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ دوستان گرامی مرتبہ، آج کی اس نشست میں جس موضوع کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی کوشش کی، اور اس کی روشنی میں عدم برداشت کا جو بڑھتا ہوا رجحان ہے اس پر ہم کیسے قابو پا سکتے ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ حضور کا دیوانہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہو، پھر اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کرے یا فتنہ پروری کا شکار ہو؟ نہیں، یہ پھر فریب ہے، یہ غلط ہے۔ جو ان سے محبت کرنے والا ہوگا وہ امن پسند ہوگا۔ کیسے؟ جیسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھے، آئے تھے تو اکیلے تھے، آنکھیں بند ہوئیں تو 90 لاکھ کلمہ پڑھ رہے، داتا علی حجویری کی طرح، حضرت غوث اعظم کی طرح، حضرت مجدد الافسانی کی طرح۔ یہ وہ تعلیمات ہیں، یہ جو پہلو ہے اخلاق کا، یہ صوفیاء نے کشید کیا ہے۔ تو ہمیں اس اسلوب کو اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں توازن اور اعتدال اور برداشت کا چال چلن ہو اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کا دور دورہ ہو۔ جب یہ نعمتیں ہمیں مل جائیں گی تو پھر کافی سارے مسائل ہمارے خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ممتاز احمد صدیقی صاحب اور ان کی ٹیم کو جو انہوں نے کوشش کی ہے ان کی یہ کوششیں قبول فرمائے، اور کتاب کی صورت میں یہ جو کوشش ہے یہ میں نے کہا بنیاد ہے، ابھی اس کے اوپر عمارتیں کھڑی ہونی ہیں۔ تو اللہ کرے معاملات کے حوالے سے، خرید و فروخت کے حوالے سے، مناکحات کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے بھی اس طرح دروس ہو، اور جو تربیت کا جو اصل پہلو ہے وہ سامنے آ سکے، اور نئی نسل جو ہے وہ اپنے اخلاق سنوار سکے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا